تو بہت سی جب چیز کی جب وضاحت ہو جاتی ہے تو آدمی ایک کلیئرٹی کے بعد کفر کر سکتا ہے، لیکن جب وضاحت ہی نہیں ہوتی تو وہ مطلب بات کر لیتا ہے یا غلط سٹیپ اٹھا لیتا ہے، یا لیکن واضح کے بعد بھی لوگ کر دیتے ہیں غلط. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس وضاحت آ جائے. اب وضاحت آنے کے بعد ٹوٹ تو سکتے ہیں لیکن وہ پھر کفر کر سکتے ہیں. کفر ایک الگ چیز ہے. اچھا ایک اور سوال تھا کہ یہ آپ کے لیکچر سے یہ تو وضاحت ہو گئی کہ اہل کتاب کیا ہے، لیکن یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ کیا اہل کتاب ہیں؟ یہ اس کی ذرا وضاحت کر دیں. اصل میں ایک ان کا سوال یہ ہے کہ یہود اور نصارہ جو ہے جو اس وقت معاشرے میں جو اس وقت جوز اینڈ کرسچنز ہیں اور جو بائبل کو پڑھ رہے ہیں یا بائبل کو انہوں نے ایک اتھارٹی سمجھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں قرآن مجید میں ایک آیت میں اس وقت بتایا تو، لیکن میرا ایک پورا ایک موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے یہود اور نصارہ کے بارے میں. تو جس طرح ہم نے اہل کتاب کا بیہیویئر سے پہچانا کہ اہل کتاب کون ہے، اسی طرح آیات میں یہود اور نصارہ کا ساتھ ساتھ آتا ہے. قرآن میں زیادہ تر یہود اور نصارہ ساتھ ساتھ آتا ہے اکثر، ایکسیپشن ٹو دو تین جگہ کے ایکسیپشن کے. تو ایک آیت میں سے پڑھ دیتا ہوں، سورہ البقرہ 2 اس کی 113 آیت ہے، 113 سورہ البقرہ 2 اس کی 113 آیت. وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب. اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی شے پر نہیں ہے. وقالت الیہود، اور یہودی نے کہا کہ نصارہ کسی شے ہرگز کسی شے پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی شے پر ہرگز نہیں ہے، اور وہ سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. دیکھیے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی شے پر نہیں ہے. وقالت النصارى، نصارہ کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب، اور تلاوت کر رہے ہیں کتاب کی. کون سی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں یہود و نصارہ؟ بائبل کی. تو آپ یقین کریں جو عرب جوز ہیں اس وقت، عرب جوز باقاعدہ آیتیں کوٹ کرتے ہیں، نصارہ بھی آیتیں کوٹ کرتے ہیں. یہ جیسے ہوتا ہے جیسے ہمارے یہ کرتے ہیں نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ آیت نہیں تھوڑا سا فریز ہے نا، اور کہہ کے پھر حدیث کی طرف لے جاتے ہیں. اس طرح کیا کرتے ہیں انہوں نے قرآن کی آیت کوٹ کری اور پھر بائبل کی طرف لے آتے ہیں. عرب یہودی اور عرب کرسچن باقاعدہ آیتیں کوٹ پڑھ رہے ہیں کتاب، وہ بھی کتاب پڑھ رہے ہیں اللہ کی. یہی یہود و نصارہ کی بات کر رہا ہوں میں، اور وہ کوٹ کر کے اپنی کتاب منوانا چاہ رہے ہیں. تو آپ مانے بیٹھے ہوئے، جیسے یہاں قرآن کی روشنی میں حدیث صحیح ہو جاتی ہے، اس طرح قرآن کی روشنی بائبل صحیح کر رکھی ہے انہوں نے کہ بائبل یہاں صحیح ہے اور یہاں پر صحیح ہے، یا یہاں پر یہ بات اللہ کا کلام ہے صحیح ہو گیا، ویریفائی ہو گیا. تو قرآن فرقان بنا رکھا ہے انہوں نے بھی. یہودی نصارہ بھی یہاں لکھا ہے وہم یتلون الکتاب، اور وہ یہودی نصارہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے جیسے ہم تلاوت کر رہے ہیں، وہ ان کا تلاوت کرنے کا اسٹڈی کر رہے ہیں وہ، اور کوٹ کرتے ہیں ٹو دا مسلم ورلڈ کہ تمہاری کتاب قرآن میں فلانی آیت میں لکھا ہوا ہے، یا فلانی جگہ یہ لکھا ہوا ہے، فلانی جگہ لکھا ہے، اور پھر اپنی وہ بائبل کی طرف لے کے آتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں معاشرے میں قرآن سے سمجھ توڑی رہے ہیں، ہم قرآن کی آیت کوٹ کر رہے ہیں حدیث بنانے کے لیے، یہ منوانے کے لیے کرتے نہیں کرتے، یہ وہ اپنی کتاب بائبل کے لیے کرتے. لیکن جو ایمان والا قرآن والا اللہ کی آیت کا ایمان والا، اس کی بات کو قرآن کی روشنی میں اگر کوئی حدیث صحیح ہو جاتی ہے، اس کو تصدیق ہو جاتی ہے تو اس حدیث کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اسی طرح قرآن سے اگر کوئی بائبل کی کوئی بات تصدیق ہو جاتی ہے تو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ایمان قرآن پہ رکھے آدمی، ایمان قرآن پہ رکھے، اگر تصدیق ہو جائے بائبل کی تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے، اور اگر حدیث کی بائبل کی بات صحیح ہو جائے تو صحیح ہے، حدیث کی بات صحیح ہو جائے تو صحیح ہے، سائنس کی کوئی بات صحیح ہو جائے تو صحیح ہے. لیکن قرآن از دا کرائٹیریا، دا فرقان. قرآن فرقان رہے گا، اس سے نہیں ہٹیں گے آپ. وہ فرقان ہے، وہ کرائٹیریا ٹو جج دی حدیث، ٹو جج دا بائبل، ٹو جج دا سائنٹیفک فیکٹس اور ہسٹری. ہر چیز قرآن کرائٹیریا ہے. یہ رکھیں، نیچے مت جائیں کہ ایک دم کہہ لیں بائبل سے ہم قرآن سمجھیں گے. بائبل سے قرآن نہیں سمجھ سکتے آپ، یا حدیث سے ہم قرآن سمجھیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. قرآن ویریفائی کرے گا حدیث کو، قرآن ویریفائی کرے گا بائبل کو، قرآن ویریفائی کرے گا بھگوت گیتا کو. یہ اس میں اگر سچائی، بھائی ہر کتاب میں کچھ سچ تو لکھا ہوا ہے، اس کا یہ تھوڑی کہ اللہ کا کلام ہو جائے گا، یہ اللہ کی بات ہو جائے گی. وہ اس طرح ہے. وہ اہل کتاب میں جس طرح دو گروپ بن رہے ہیں، ایک ایمان والے اور فاسق، تو یہ پھر وہی ہو گئی ہے، فاسق گروپ ہو گیا. نہیں، یہودی نصارہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. میں تو اس وقت بات کر رہا ہوں اس وقت جو پریزنٹ ڈے جوز ہیں، پریزنٹ ڈے جوز جو اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں بائبل کو، انہوں نے اس کو کرائٹیریا بنایا ہوا ہے، مطلب اس کو اہمیت دیتے ہیں، مگر قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کی کوئی ایسی بات دکھا سکیں کہ دیکھو. تو قرآن تو یہ سمجھ لیں ایون ہر آدمی کوٹ کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی چاہے اس کی وہ بلیو نہیں کرتا ہو، اپنے لیے ضرور بتائے گا اور یوز کرے گا. تو میں نے کہہ دی یہاں اللہ نے ایکسپوز کر دیا کہ یہودی اور نصارہ جو بھی ہیں وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں،
اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم کسی شے پر نہیں ہو, وہ کہتے ہیں تم کسی شے پر نہیں ہو, اور دونوں کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے دنیا میں. السلام علیکم. پیج نمبر 16 پہ سورہ البینہ کی 4 جو آیت ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی انسان کے پاس جب کلیریفیکیشن آتی ہے اس کے بعد وہ ڈفرینس ہی میکس اے ڈفرینس. اور پیج نمبر 28 پہ جو ہے اس کی سورہ البینہ کی آیت ہے, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کفر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے پاس جو ہے واضح آیت آ جائے. اس سے مطلب نہیں, یہ جو آپ لم یکن الذین وہ سوال بھی وہی کر رہے تھے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو لوگ کفر کرتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں کتاب میں سے, کوئی کتاب کے اہل ایسے ہیں جو کفر بھی کر رہے ہیں, ریجیکٹ کر رہے ہیں آیات کو, اور شرک بھی کر رہے ہیں, اللہ کی آیت بھی مان رہے ہیں اور لوگوں کی بات بھی مان رہے ہیں. فاسق ہو گئے نہیں, ہاں ٹھیک ہے, وہ بھی کافر بھی کہہ سکتے ہیں. جو وہ شرک وہ کرتا ہے جو اللہ کی بات بھی مانے اور ساتھ میں لوگوں کی بات بھی مان لے, شرک اس کی ملاوٹ کر دی ہے نا, تو مشرک وہ گئے کتاب اہل کتاب میں سے, اور جو آیت سن کے بعد کفر کر رہے ہیں. تو یہ دو لوگ ایسے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے یہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں, جس بات پہ جمے ہوئے ہیں وہ ہٹنے والے نہیں ہیں, ٹوٹنے والے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس وضاحت آ جائے. تو اب یہ جو ٹوٹنے سے اللہ ہٹا رہا ہے یہاں پر, اس کا یہ مطلب ایمان لے آئیں گے, مگر وہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں, یعنی کہ ایسا جب تک کہ ان پہ وضاحت نہیں ٹوٹیں گے نہیں, وہاں یہ نہیں ہو رہا کہ ایمان لے آئیں گے, یہاں تک کہ رسول آ جائے اور وہ آیتیں تلاوت کرے. تو میں نے یہ بتایا تھا زیادہ تر دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ وضاحت آنے کے بعد کفر کر دیتے ہیں لوگ. یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے دنیا میں کہ وضاحت کے بعد کفر کر دیتے ہیں لوگ. آپ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن وہاں یہ نہیں اللہ کہہ رہا کہ وہ اللہ کہہ رہا وہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. منفکین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹنے والے نہیں ہیں, جس بات پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں وہاں سے ٹوٹنے والے نہیں, یہاں تک کہ ان کے پاس وضاحت آ جائے. وضاحت کیا ہے؟ رسول من اللہ, رسول اللہ کے پاس سے آئے, یتلو صحفا مطہرہ, وہ تلاوت کرے صحیفوں کی, فیہا کتب قیمہ. اب جب رسول نے تلاوت کیا اور پیجز پیوریفائڈ کے اندر کتابیں پتہ چلی تو وہ جمے ہوئے جو ہوتے ہیں اس سے ٹوٹ جائیں گے. دیٹ ڈزنٹ مین دے ول بلیو اینڈ اسٹارٹ, ہو سکتا ہے بلیور ہو جائے یا اور کفر میں آ جائے, لیکن وہ جمے ہوئے جو اس سے ٹوٹ جائیں گے. اس پہ اللہ کہہ رہا ہے وہ ٹوٹنے والے نہیں, یہاں تک کیسا نہ ہو جائے, ٹوٹ جائیں گے. تو اہل کتاب کی 3 ٹائپس ہو گئے, یعنی اہل کتاب تو کفر بھی کر رہے ہیں, شرک بھی کر رہے ہیں, فاسق بھی ہیں, ایمان والے بھی ہیں, تو بہت سارے ٹائپ ہیں. میں نے انسان کہا تھا شروع میں نے کہا تھا انسان اہل کتاب ہے. اب اس میں مختلف صفات ہیں انسان کی, کفر بھی کرتا ہے, شرک بھی کرتا ہے, منافقت بھی کرتا ہے, تو ہر طرح کے ہیں. مطلب اس میں مینلی ہم نے جو دیکھا تھا ایمان والے اور آزادی لینے والے, مگر ان کو آگے گئے تو کفر بھی کر رہے ہیں, شرک بھی کر رہے ہیں, اور اگر اور بھی دیکھیں تو پتہ نہیں سب. بیسیکلی فاسق کی اور ٹائپس ہیں. فاسق کے معنی یہ ہے کہ وہ آزادی لے لیتا ہے. کفر کا مطلب وہ آئے سن کے اس کا کفر کر دیتا ہے. شرک کرنے کا والا اللہ کی بات بھی مانتا ہے, دوسروں کی بات مانتا ہے, اس کے بائی میننگز میں ڈفرینس ہے. تھینک یو. اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, شکریہ خواتین و حضرات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.